السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح امت۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ آپ کے لیے ایسی دینی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اللہ کے فضل و کرم، اس کے انعام و اکرام سے یہ انمول حدیثیں طلباء و اساتذہ کے لیے جس وقت زیر طبع تھی اس وقت کچھ اس کی تفصیل آ چکی تھی۔ اسی موقع پر میرے بہت سارے ساتھیوں نے، بعض حضرات نے گزارش کی تھی کہ جب یہ کتاب طبع ہو چکی ہو، منظر عام پر آ جائے تو ہمیں بھی دستیابی کا موقع دینا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب انمول حدیثیں طلباء و اساتذہ کے لیے، یہ اس کا نام ہے، یہ الحمدللہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ابھی تک بعض حضرات کو اس کا علم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پر یہ پہنچ چکی ہے۔ بہت سارے اساتذہ کرام، اہل حضرات، مدارس والوں نے اور بہت سارے ساتھیوں نے بہت پسند فرمایا۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے، انمول حدیثیں یہ صرف مبتدی طلباء کے لیے ہی نہیں لکھی، بلکہ ان طلباء کے لیے جو اعلیٰ درجے کی تعلیم پر فائز ہیں، جیسے حفظ کے طلباء ہیں بڑے، اس کے علاوہ عربی فارسی کے طلباء ہیں، ائمہ حضرات، اساتذہ کرام ہیں، ان سب کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ایسا نایاب تحفہ دیا ہے کہ ان سب کے لیے بہترین اور نفع بخش ثابت ہوا۔ کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ابو القاسم نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے اس کو پسند فرمایا، اور اس کی تقریض حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب صدر استاذ وقف دارالعلوم دیوبند۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر یہ دی گئی ہیں کہ عام طور پر ایک بچہ دعا یاد کرتا ہے، اسی طرح دوسرا بچہ حدیث یاد کرتا ہے، تو ان دونوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے آپ ایک بچے نے کھانا کھانے کی دعا یاد کی، جیسے کھانا کھانے شروع کرنے کے لیے بچہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، عربی کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک بچہ حدیث یاد کرتا، وہ بچہ کہہ رہا کہ العلم نور، علم روشنی ہے۔ اب اسے فرق محسوس نہیں ہوا کہ میں نے یہ دعا یاد کی ہے یا حدیث یاد کی ہے۔ حدیث اور دعا میں فرق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اس میں حدیث دی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے چھوٹی سی حدیث، لک اجر ما نویتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری جیسی نیت ہوگی ویسا ہی تجھے اجر ملے گا۔ اب بچے کو پتہ چلا، سامعین کو بھی، سننے والوں کو، سب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ دعا نہیں، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں یہ۔ اب جب اس کا ترجمہ کیا گیا، ترجمے میں پوری بات واضح نہیں ہوئی، اور مطلب اتنا لمبا بھی نہ کیا گیا کہ آدمی یاد نہ کر سکے، طلباء ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ بات پوری سمجھ میں نہ آ سکے۔ میں نے چھوٹی سی حدیث پڑھی، اس کا مختصر سا مطلب میں نے لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا وہ عمل جو نیک نیت پر ہو نہ ہو، دنیا و آخرت میں اس کا اجر و ثواب بھی اسی کے مطابق ملے گا۔ دنیاوی معاملات میں بھی اگر نیت اچھی ہو تو خیر و برکت کا سبب ہے، اگر نیت میں فتور ہو تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ خیر، اس میں تھوڑی سی حدیثیں دی گئی ہیں، ساری ترجمہ اور اس کے ساتھ تھوڑا سا مطلب دیا گیا۔ حدیثیں بھی وہ اس کے اندر پیش کی گئی ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتی، چھوٹی کتابیں ہیں ان میں یہ حدیثیں نہیں ہوتی۔ فرض کیجئے جیسا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، العلم نور، اس طرح کی حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ نہیں ہیں، لیکن چھوٹی ہی حدیثیں ہیں، نئی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کتاب
آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ یہ میرے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے نفع عام ہو۔ اور اس کا ملنے کے جو پتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کتاب جامعہ دارالعلوم محمدیہ میں ہے، دارالعلوم فاروقیہ زاہد پور میں ہے۔ اسی طرح کتب خانوں میں بھی یہ دستیاب ہوگی کچھ وقت کے بعد، ابھی پہنچائی نہیں گئی ہے۔ اس کے علاوہ جامعہ محمودیہ میں کئی درسگاہوں میں یہ الحمدللہ چل چکی ہے۔ قاری بابر صاحب نے جامعہ محمودیہ میں استاذ ہیں، انہوں نے اپنی درسگاہ میں شروع کر دی۔ اکلا خانپور میں قاری ساجد صاحب ہیں، درجہ قرات پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی درسگاہ میں شروع کر دی۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہ پہنچ چکی ہے الحمدللہ، ابھی سے وقت بھی زیادہ نہیں ہوا۔ اور یہاں مفتی محمد عادل صاحب زاہد دارالعلوم فاروقیہ زاہد پور میں ہیں، انہوں نے بھی اپنی درسگاہ میں شروع کر دی ہے الحمدللہ۔ جو حضرات چاہتے ہیں کہ اس کو دستیاب کریں وہ وصول کر سکتے ہیں۔